وطن عزیز میں ان دنوں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یقیناً ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مختلف واقعات تو ایک طرف، تازہ ترین جو واقعہ ہے کہ ملک ریاض نے جو دبئی میں مقیم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، اور اگر کسی نے استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہ ان کی ڈیڈ باڈی کے ذریعے ان کو استعمال کیا جا سکے گا۔ ملک ریاض کے متعلق یہ بھی اطلاعات موجود ہیں کہ وہ ایک یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے دبئی میں کچھ سیٹ اپ بنائیں گے، جس میں کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ جو صحافی ہو جائیں گے، رکھے جائیں گے، کچھ اینکرز رکھے جائیں گے، اور یوں ایک وہ نیریٹو بلڈ اپ کریں گے جو یقیناً جو تاثر مل رہا ہے کہ وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنائیں گے۔ اب یہ معاملہ کہاں تک رکتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا قابل وقت ہے، مگر جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ملک ریاض کی ٹویٹ کے بعد نیب نے ان کے آفس پہ چھاپا مارا ہے، اور جو القادر ٹرسٹ ہے جو عمران خان کے خلاف ایک کیس بنا ہوا ہے، اس کے حوالے سے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تلاش کیے گئے، کچھ لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے آسما جہانگیر کانفرنس میں جو برطانیہ کی سفیر تھی، انہوں نے کچھ الیکشن کے حوالے سے، پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے کچھ اعتراضات اٹھائے تھے، اور آج 29 مئی کو سپریم کورٹ کی جانب سے ان کو خط لکھا گیا ہے اور اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور برطانیہ کی جو تاریخ ہے جو یقیناً سامراجی قوتوں کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے، وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا، آپ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے چند دن قبل ہی یہ کہا گیا کہ جو شیخ مجیب الرحمن اور جنرل یحییٰ میں غدار کون تھا، اور شیخ مجیب کا جو مینڈیٹ ہے وہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ کچھ اس قسم کی باتیں عمران خان کی جانب سے ٹویٹ کے ذریعے سامنے آئیں، لیکن اس کی تردید کچھ پی ٹی آئی نے کی، کچھ اس کو تسلیم کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ابہام پر مبنی جو نیریٹو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اسی کو برقرار رکھا گیا۔ ناظرین، جو حالات ہیں یقینی طور پر وہ پاکستان کے کسی طور پر درست نہیں ہیں، اور ہم اس پلیٹ فارم پر بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ کنفرنٹریشن ہے، اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان کنفرنٹریشن ہے، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کنفرنٹریشن ہے، اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ٹی آئی کے درمیان جو کنفرنٹریشن ہے اس کا ہی شاید کچھ خمیازہ نکل رہا ہے کہ اب جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ حکومت یقین طور پر ایک فریق کی حیثیت سے سامنے موجود ہے، مگر اس کا کوئی اتنا بڑا کردار ہمیں نظر نہیں آتا۔ مگر یہ جو ملٹی ڈائمینشنل بحران ہے یہ ہمیں کہاں لے جائے گا، اس کے حوالے سے کوئی کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ جو ہوشمندی کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم، یعنی ہم سے مراد ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں، اور اس بحث سے قطع نظر کہ آئین میں ان کا کیا کردار ہے، آئین کیا تقاضا کرتا ہے، عملاً بات کرنی چاہیے۔ بلکہ کچھ لوگ اگر یوں کہتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہے کہ وطن عزیز میں جو کچھ اب تک ہو رہا ہے کیا وہ آئین کے مطابق ہو رہا ہے؟ یقیناً اس کا جواب اس بات میں نہیں ہے کہ ہمارا نظام عدل، ہمارے جو مختلف ادارے ہیں، جو حکومت ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے، جو میڈیا ہے، کسی کو بھی ہم اس حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جو کردار ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ لہٰذا اگر یہ صورتحال ہے، اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اکٹھے مل جل کے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکستان کو ایک تماشے کی صورت میں دنیا میں ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ ہم یقینی طور پر ایک تماشا بن چکے ہیں، اور لوگ سے مراد ہمارے جو دشمن ملک تھے، جو حریف ملک تھے، بھارت اور دیگر جو ملک ہیں، وہ ہنستے ہیں ہم پر۔ چند مہینے قبل افغان طالبان کے ایک ذمہ دار کی جانب سے بھی کچھ ویڈیوز ایسی آئی تھیں جس میں پاکستان کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور جو بھارتی وزیر خارجہ ہے ان کا یہ کلپ تو میں نے خود دیکھا تھا، جس میں کسی صحافی نے پاکستان سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ پاکستان کو تو اپنے داخلی مسائل سے نہیں فرصت، ہمارے لیے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو ہمارے جو ذمہ داران لوگ ہیں ان کو یقینی طور پر اس صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے۔ دوسری طرف پاکستان کے جو 24 کروڑ عوام ہیں جن کی حالت زار آپ دیکھ رہے ہیں، اس شدید ترین گرم موسم میں ان کو بجلی میسر نہیں ہے، سردیوں کے موسم میں گیس میسر نہیں ہے،
پانی کا بحران ہمارے یہاں شدت سے موجود ہے، اور دیگر جو مسائل ہیں، بدامنی، دہشت گردی، یہ تمام چیزیں بھی ہمارا منہ چڑھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسائل کا انبار ہے، اور یقینی طور پر جو مسائل حل کرنے ہیں وہ ہمارے ارباب اختیار نے حل کرنے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ وہ ہوش مندی کے ناخن لیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور مل جل کر، مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل کریں۔ اگر ہم ذاتی اناؤں کے خول سے نہیں نکلیں گے تو یقینی طور پر ہمارے مسائل میں اضافہ ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ ہم جس حالت کو پہنچ چکے ہیں ہماری حالت مزید خراب ہو جائے، اور پھر بعد میں معافی تلافی کر کے ہم مسائل حل کریں۔ چنانچہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں ہوش مندی کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ، خود احتسابی کے ساتھ ان درپیش جو چیلنجز ہیں ان کو حل کرنا ہوگا، وگرنہ جو حالات ہیں وہ یقینی طور پر مستقبل میں ہمیں خراب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔